اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نوجوان قابل قدر حضرات، قابل قدر سامعین، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا کو سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہر یار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، ارواحنا فدا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چراغ عشق حسینی جلا محرم میں، چراغ عشق حسینی جلا محرم میں، یزیدیت کا دیا بجھ گیا محرم میں۔ چراغ عشق حسینی جلا محرم میں، یزیدیت کا دیا بجھ گیا محرم میں۔ خدائے پاک کی برسن کی رحمتیں تجھ پر، خدائے پاک کی برسن کی رحمتیں تجھ پر، حسن حسین کی محفل سجا محرم میں، حسن حسین کی محفل سجا محرم میں۔ وہ آج تک نہ اٹھا نہ اٹھ سکے گا کبھی، وہ آج تک نہ اٹھا نہ اٹھ سکے گا کبھی، یزیدیت کا محل یوں گرا محرم میں، یزیدیت کا محل یوں گرا محرم میں۔ اور جہاں میں حق و صداقت کا بول بالا ہے، جہاں میں حق و صداقت کا بول بالا ہے، منافقت کا ہوا خاتمہ محرم میں، منافقت کا ہوا خاتمہ محرم میں۔ اور ایک شاعر کچھ اپنے انداز میں یوں لکھتا ہے کہ ہم اپنی ہستی مٹا کر حسین لکھتے ہیں، ہم اپنی ہستی مٹا کر حسین لکھتے ہیں، سرے نیاز جھکا کر حسین لکھتے ہیں، ادب سے پلکیں بچھا کر حسین لکھتے ہیں، ادب سے پلکیں بچھا کر حسین لکھتے ہیں، یزید نام مٹا کر حسین لکھتے ہیں، یزید نام مٹا کر حسین لکھتے ہیں۔ معاویہ کے ہیں نوکر، علی کے شہدا ہیں۔ معاویہ یعنی صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کے ہیں نوکر، علی کے شہدا ہیں، حسن کو دل میں بسا کر حسین لکھتے ہیں، حسن کو دل میں بسا کر حسین لکھتے ہیں۔ اور آخری میں لکھتا ہے، قلم دوات خیال و شعور و ہوش و خرد، قلم دوات
خیال و شعور و ہوش و خرد ادب کا باب پڑھا کر حسین لکھتے ہیں، ادب کا باب پڑھا کر حسین لکھتے ہیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، انتہائی قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ آپ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ آپ سب کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ بس میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر میں چلوں اتنی دیر آپ چلیں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی تھوڑا بہت چلتا رہوں گا۔ تو جتنی دیر آپ حضرات بیٹھیں، بیداری کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے ایمان کو بھی جیرا ملے گی اور ایمان بھی ہمارا تازہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے بڑی محبتوں سے نوازا، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن بہرحال جس کی محبت جتنی ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور آپ سب کو اسلام پر گامزن فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، میں کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ یہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ آج نویں محرم ہے اور ختم بھی ہونے والی ہے، آدھی شب ہو چکی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے اور واقع کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا لینا چاہیے، یہی عنوان ہے، ظاہر سی بات ہے، یہی موسم ہے، یہی سیزن ہے، تو اسی کے حوالے سے بات کروں گا اور الحمدللہ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بات کروں گا۔ خدا کرے کہ میں حق بولنے والا ہو جاؤں اور آپ سننے والے ہو جاؤں۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ محبوب کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے ان کو اسی لیے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو، کراہت ہو یا ان کا دل جلے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ باقی رہنے والا مذہب ہے۔ صبح قیامت تک یہ مذہب باقی رہنے والا ہے، یہ دین باقی رہنے والا ہے اور تمام ادیان پر غالب رہے گا۔ کل بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک غالب رہے گا۔ یہ میرا چیلنج نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں اس کو غالب کروں گا تو اب اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ پھیلے گا۔ تو ہماری اولاد کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مذہب اسلام جیسا عظیم مذہب عطا فرمایا، ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ لیکن وہیں پر تھوڑا اگر ہم غور کریں کہ یہ مذہب اسلام ہمیں خیرات میں ملا ہے، ہمیں وراثت میں ملا ہے، یعنی ہمارے پہلے کے لوگ مسلمان تھے، ہم بھی اسی گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلامی طور طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا، برتاؤ کیا، تو ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے۔ تو اسی لیے ہمیں اسلام کی تھوڑی بہت قدر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی نعمت
بغیر محنت کے ہاتھ لگ جائے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے والد نے محنت کر کے، مشقت کر کے، خون پسینہ بہا کر کے ایک بہت بڑا بزنس تیار کیا، کاروبار کھڑا کیا، جس میں اولاد کا کوئی ہاتھ نہ ہو، اس کی محنت کا دور دور تک کوئی پتہ نہ ہو، اور وہ اولاد آنے لگ جائے تو چونکہ اس کو بیٹھے بٹھائے یہ ساری نعمت مل گئی ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو ان کی محنت کا اتنا احساس نہیں ہوگا جتنا ہمارے والد کو ہوا۔ تو اسی طریقے سے اسلام ہمیں خیرات میں ملا، وراثت میں ملا۔ الحمدللہ باپ دادا مسلمان، گھرانہ مسلمان، معاشرہ مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ لیکن اگر آپ غور کریں، اسی دنیا میں آج کی ڈیٹ تک بہت سارے ایسے نان مسلم اور غیر مسلم آپ کو مل جائیں گے جو پیدا ہوئے غیر مسلم گھرانے میں، ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا انہی کے حساب سے، بعد میں انہوں نے اسلام پر ریسرچ کیا، مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، اور الحمدللہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت کو جاگزی فرمایا اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال۔ آج بہت زیادہ تعداد ایسے نان مسلم کی ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اب ہمارے مسلمان ہونے میں اور ان کے مسلمان ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، ایک نان مسلم تھا، جب وہ مسلمان ہوا اس نے ضروریات دین سیکھا، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور جب وہ مسجد میں جانے لگا نماز پڑھنے کے لیے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں نا۔ وہ غیر مسلم بھی بیچارہ یہی کہنے لگا۔ اب جب اس نے کہا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو اس کا یہ گمان تھا کہ شاید جب میں کہوں گا کعبہ شریف کی طرف تو کعبہ مجھ کو نظر بھی آئے گا۔ مسلمان کہتے ہیں پھر تو دکھتا بھی ہوگا، تبھی تو یہ کہتے ہیں کعبہ کی طرف۔ اب وہ بیچارہ ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دے رہا ہے، پھر ہاتھ اٹھا رہا، پھر چھوڑ دے رہا ہے۔ یہاں نماز ختم ہوئی لوگوں کی اور یہ اٹھا رہا ہے، چھوڑ دے رہا، اٹھا رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے۔ ایک مسلمان نے اس سے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ ہماری نماز ختم ہو گئی، ہماری جماعت ختم ہو گئی اور تم ہو کہ بھی نیت ہی نہیں بات پائے۔ اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو آپ کو کعبہ نظر آ گیا، آپ نے نیت باندھ لی، اور میں بھی کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو کعبہ مجھ کو نظر ہی نہیں آ رہا جسے میں نیت نہیں باندھ رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ وراثتی جو مسلمان ہیں ہم لوگ ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اگر یہ دماغ کہی ہو اللہ اوپر، لیکن اس کا یہ ایمان ہو گیا تھا، اس کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ جب بھی میں یہ کہوں گا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو مجھے کعبہ نظر آئے گا، اور جیسے ہی کعبہ نظر آئے گا میں اپنی نیت کو مکمل کروں گا۔ اور اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا، جب تک اس کو کعبہ نظر نہیں آتا تھا وہ نیت نہیں باندھتا تھا، اور جب سے کعبہ نظر آتا وہ نیت کو باندھ لیتا تھا۔ اب آپ سمجھیں کہ چونکہ اس نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کے لیے قربانی دی ہے، اسلام پہ غور و فکر کیا ہے، اس لیے ہم سے کہیں زیادہ مضبوط اس کا ایمان۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، میں دعوت سے کہتا ہوں کہ ہم سے اچھے مسلمان وہ ہو رہے ہیں۔ ان کا ایمان ہم سے مضبوط ہے، ان کا عقیدہ ہم سے مضبوط ہے، وہ ہر معاملے میں ہم سے اچھے نظر آتے ہیں، اور اس کا فرق بس یہی ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور انہوں نے اسلام کو سمجھ کر کے کلمہ پڑھا۔ ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے مسلمانوں کہ اللہ نے ہمیں بغیر قربانی کے اسلام عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں بغیر محنت کے اسلام عطا فرمایا۔ آج ہم اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، آج ہم مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اعمال سے اسلام کو جلا نہیں بخشتے تو کم سے کم اسلام کو بدنام کرنے کا حق بھی آپ کو۔ ہم کون ہوتے اسلام کو بدنام کرنے والے؟ اسلام کو پھیلانے کا دعویٰ اللہ نے کیا ہے،
اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مگر ہمارے اعمال سے اسلام کو بدنامی ہو رہی ہے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے تو آپ یقین مانے کسی بھی مسلمان کو دیکھ کر کے کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ ایک عیسائی کا انٹرویو ہوا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، کون سی چیز تم کو اچھی لگی اسلام کی کہ تم نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا؟ اب آپ غور کریے میرے سنی مسلمانوں، ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس نے جواب دیا ہوگا کہ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا، ہم نے مسجد کو دیکھا، ہم نے مدرسہ کو دیکھا؟ نہیں، اس نے کہا کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے ان کی کتاب میں، اور اس واقعے نے میرے دل میں گھر کر دیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ اب وہ کہنے لگا کہ واقعہ یہ ہے کہ جب میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک واقعہ میں نے یہ پڑھا کہ تمہارے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، جلوہ فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی محلے میں ایک آدمی کا بچہ 2-3 دن سے غائب ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کا لال گم ہو جائے، جس کا بچہ گم ہو جائے، 2-3 دن سے گم ہو جائے، تو ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پیئیں گے، غم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹیں گے، تو ان کا حال برا ہوگا۔ یہاں بھی تلاش رہے، وہاں بھی تلاش رہے، ان سے کہے ان سے کہے، مگر بچے کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اچانک وہ آدمی دوڑتا دوڑتا یہاں تک آیا جہاں پر محفل سجی ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، 2-3 دن ہو گیا ہے، میں بہت جگہ تلاش کر چکا ہوں مگر میرے بچے کا اتا پتہ کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اتنے میں پھر وہ بھاگنے لگا تلاش کرنے کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی اس صحابی نے میرے آقا سے یہ بات عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کر کے اس کو روک لیا کہ وہ جانے والے رک جاؤ۔ وہ آیا آپ کے سامنے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، جا کر کے اس کو لے لو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو 3 دن سے گم ہو، غائب ہو، ماں باپ کا رو رو کے برا حال ہو، اور اگر کسی نے خبر دے دی کہ فلاں دکان پہ تمہارا بچہ بیٹھا ہے، فلاں کے پاس تمہارا بچہ بیٹھا ہے، تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ اس کی کیفیت کا اندازہ کیا ہوگا؟ وہ کتنی تیزی کے ساتھ بھاگ کے جائے گا کہ جلدی سے میں اپنے بچے کو لے لوں اور گلے لگا لوں۔ وہ بھی انسان اسی طریقے سے فوراً بھاگنے لگا کہ میں جلدی سے جاؤں اور اپنے بچے کو لے لوں۔ جیسے ہی اس نے بھاگنے کی کوشش کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا کہ ٹھہر جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہاری کیفیت الگ ہے، 3 دن کے بعد آج تمہارا بچہ تم سے ملے گا، تم اپنے لاڈلے کو دیکھو گے تو اپنے پیار کو روک نہیں پاؤ گے، اپنی خوشی کو روک نہیں پاؤ گے، لہذا اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ بیٹا ہم لوگ بولتے ہیں، اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے مت پکارنا، نام لے کر کے پکارنا۔ بیدار ہیں آپ لوگ؟ رسول کی ایک ایک بات میں حکمت ہے، کیونکہ رسول وہی بولتے ہیں جو خدا بولتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وہی الہی ہوا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹا نہیں کہنا، نام لے کر کے پکارنا۔ اب وہ آدمی تھوڑا سا غصے میں ہو گیا کہ آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں، بیٹا ہی تو میرا ہے، کئی دن سے لاپتہ ہے، گم ہے، بیٹا نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا تمہاری بات صحیح ہے، لیکن وہاں پر بیٹا مت کہنا، وہاں پر نام لے کے پکارنا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا، تم 3 دن کے بعد اپنے بچے سے ملو گے، تمہاری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ اے نوجوان، وہاں پر تمہارے بچوں کے ساتھ یتیم بچے بھی ہیں، جن کے باپ نہیں ہے، جن کی ماں نہیں ہے۔ جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، ان بچوں کو تکلیف ہوگی کہ
کاش میرے ماں باپ بھی زندہ ہو گئے وہ بھی مجھ کو بیٹا کہہ کے پکارتے، ان یتیم بچوں کو تکلیف نہ ہو، ان کے دل پر کوئی پہاڑ نہ ٹوٹے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ بیٹا نہ کہو، اس کو نام لے کر کے پکارنا، اور جب پکار کر کے گھر لے جانا تب جا کر کے لاڈو پیار کرنا۔ یہ درس میرے آقا کریم نے دیا ہے، یہ ہے مذہب اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی۔ اس عیسائی نے کہا کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل پہ اثر کر گیا کہ جو مذہب اپنے بچے کے ساتھ یتیم بچے کو تکلیف نہ پہنچانے کا درس دیتا ہو، وہ لوگوں پہ ظلم کرنے کو کب روا سمجھے گا، وہ لوگوں پہ ظلم کرنے کو کب جائز کہے گا؟ یہ مذہب حق ہے، یہی دین حق ہے، اور یہ واقعہ اس کے دل پہ اثر کر جاتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ میرے سنی مسلمان بھائیو، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے، ان کی تعلیم ہمارے عمل میں نہیں ہے، ان کی تعلیم ہمارے شب و روز میں نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جینے کا درس دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے بن جائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ اور تباہی کب آتی ہے، بے حیائی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب مسلمان مذہب اسلام سے ہٹ جاتا ہے، جب دین اسلام سے پھر جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں راستہ دے دیا تو مسلمان کو آنکھ بند کر کے اس پہ چلنا ضروری ہے۔ ہم اگر الگ سے اپنا نیا راستہ بنائیں تو یقین مانی ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم بے دین ہو جائیں گے، ہم بددین ہو جائیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں حدیث عطا فرمائی، ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم حدیث کے پابند ہیں، ہم اپنی طبیعت کے پابند نہیں ہو سکتے، ہم اپنی مرضی کے موافق چلنے والے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے قرآن دے دیا، جب اللہ نے حدیث دے دیا، ہم انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور جب ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اسی کی بدولت ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس کے مخالف ہم جائیں گے تو نہ یہاں ہمارا ٹھکانہ ہے نہ وہاں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے سنی مسلمان بھائیو، آج ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ دنیا بڑی مختصر ہے، 60 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی۔ جو 100 سال کا پہنچ جاتا ہے وہ خود دعا مانگتا ہے، مولا مجھے اٹھا لے، کیونکہ اتنی بری حالت ہو جاتی ہے وہ دعا کرنے لگتا ہے کہ موت آ جائے تو اچھا ہے۔ تو ایسی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے دین اسلام دیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا دامن دیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں، اور اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج یہ ماہ محرم الحرام، اس ماہ محرم میں اور خاص کر جو کل کا دن آنے والا یوم عاشورہ، آپ اندازہ لگائیں یوم عاشورہ کی اتنی فضیلت ہے کہ بیان سے باہر۔ کل کا دن اتنا عظیم دن ہے تاریخ میں، اتنا بڑا دن ہے تاریخ میں کہ اگر مسلمان سچے دل سے سوچے اور سمجھے تو میرا خیال ہے کسی بھی غلط راستے پہ نہیں چلے گا۔ یوم عاشورہ اتنا مبارک دن ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے نبی، آپ کی جو توبہ قبول ہوئی، کئی سال مسلسل آپ روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب توبہ آپ کی قبول ہوئی وہ کوئی اور دن نہیں تھا، وہ یوم عاشورہ تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا دن کیا ہے؟ یوم عاشورہ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان نوح آیا تھا، اتنا بھیانک طوفان آیا کہ پوری بستی غرق ہو گئی تھی، ڈوب گئی تھی۔ ایسے میں آپ اندازہ لگائیں کہ سمندر کا کیا حال رہا ہوگا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے ان کی کشتی کو کنارہ عطا فرمایا۔ کون سا دن؟ یوم عاشورہ کا دن۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ظلمت کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا،
اب وہاں پہ کوئی ایسا نہیں جو آپ کی مدد کر سکے. اللہ نے آپ کی مدد ہوئی, اللہ نے آپ کو سہارا عطا فرمایا, اور مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا وہ کوئی اور دن نہیں تھا یوم عاشورہ. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں 10 محرم الحرام واقعہ کربلا کے نام سے فیمس ہے, مشہور و معروف ہے. یزیدیوں نے, ظالموں نے نماز رسول, راکب دوش مصطفیٰ, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشرا کام, امام حمام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر کاٹا وہ بھی یوم عاشورہ, پورا گھر تباہ و برباد کر دیا یوم عاشورہ. تو سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کل کا دن بہت اہم دن ہے, اور روایت میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یوم عاشورہ ہوگا, یعنی ہم ختم ہو جائیں گے یوم عاشورہ ہوگا, دنیا فنا ہو جائے گی یوم عاشورہ ہو جائے گا, یوم عاشورہ ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے عقل دیا ہے, اللہ نے دل و دماغ دیا ہے, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ نے قرآن دیا ہے, اللہ نے حدیث دیا ہے, تو ہمیں ایسے دن کو اللہ علیہ میں گزارنے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے میرے دوستوں؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی گاؤں کے, میں بھی اسی گاؤں سے ہوں. مجھ سے آپ کو یا آپ سے مجھ کو کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی نفرت نہیں ہے. آپ میرے اسلامی بھائی, میں آپ کا اسلامی بھائی. خدا کی قسم میں اس لیے خالی کہتا ہوں کہ تاکہ ہمارے قوم کی اصلاح ہوگا, ورنہ کوئی اور میری نیت نہیں ہے. آپ شراب پیتے ہیں, کوئی بات نہیں, میرا کیا نقصان. آپ رات دن جوا کھیلے, گھر برباد کریں, میرا کیا نقصان. آپ حرام کام کریں, مجھے کیا نقصان. لیکن بس ایک انسان ہونے کے ناطے, اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دار ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو راہ راست دکھا دوں, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں. ہو سکتا ہے میری قوم کو سیدھا راستہ نہ معلوم ہو سکتا ہے میری قوم کو قرآن کا معلوم نہ ہو, حدیث کا پتہ نہ ہو, تو میں قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں, حدیث کی تعلیم دے رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میری قوم کو نہ معلوم ہو, میرے قوم کے نوجوانوں کو نہ معلوم ہو, اور جب نہیں معلوم ہے تو قوم گناہ بھی کر سکتی ہے, قوم حرام کاری بھی کر سکتی ہے, قوم سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن جاننے کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا تو آپ یہ کہنے کے لائق نہیں بچیں گے مولا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس نور بھی آ گیا, تمہارے پاس روشن کتاب بھی آ گیا. تو جب نور بھی آ گیا ہے, روشن کتاب بھی آ گئی ہے, تو ہم بہانہ نہیں بنا سکتے خدا کی بارگاہ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جہالت کی تاریکی تھی, جہالت کا اندھیرا تھا, تو یہ بات قابل یقین ہے کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم, کوئی بات نہیں. لیکن آج الحمدللہ اجالا ہی اجالا آ گیا ہے, قرآن بھی اجالا دے رہا ہے, حدیث بھی اجالا دے رہی ہے, علماء کرام بھی اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. اس کے باوجود ہی میرے قوم کے مسلمانوں آج فلسطین کی حالت کی تاریخی میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندھیرا پسند ہے؟ لوگ تو ترقی کر رہے ہیں, قرآن پڑھ کے سنانے والے موجود ہیں. اس پہ اللہ کا تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, رسول کا احسان ماننا چاہیے. تو بجائے یہ سارے کام کرنے کی ہم نے قسم کھا رکھا کہ جو کرتے ہیں وہ چھوڑ کے دنیا تحس نحس ہو جائے مگر ہم اپنے کام میں لگے رہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ضد ہے, یہ ہر دھرمی کی بات ہے, یہ جہالت کی بات ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کوئی بات نہیں, لیکن اب تو میرے بھائی معلوم ہو رہا ہے نا, اب تو ساری بات معلوم ہو رہی ہے. اور ایسا نہیں کہ میں بس دنیا میں ایک عالم ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں, الحمدللہ ہزاروں سینکڑوں علماء کرام بیان کر رہے ہیں, ایک ایک بات کو لے کے بیان کر رہے ہیں, پورا سب کچھ بیان کر رہے ہیں. تو اتنا سننے کے باوجود, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے ہی پر اڑے رہیں تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود, ہم خود گنہگار ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں خود اس کا جواب دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے. ہم نے بس کچھ باتیں سن رکھی ہیں
اور اس کا اظہار اپنے طور سے ہم کرتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ صحیح ہے۔ حالانکہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو ہم سمجھے صحیح ہے وہی صحیح ہو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس کو قرآن کہے صحیح وہی صحیح ہے، جس کو حدیث کہے صحیح وہی صحیح ہے۔ کسی بھی بات کو ہم یہ بنیاد نہیں بنا سکتے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا ہے تو وہ صحیح ہے۔ ہاں اگر باپ دادا کا کام شریعت کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے، ماننے کے لائق ہے، لیکن اگر وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو چاہے میرے باپ دادا ہو چاہے آپ کے باپ دادا ہو، کی بات قابل یقین قابل تقلید نہیں ہے، کیونکہ ہماری دین کا معیار قرآن ہے، حدیث ہے۔ ہمارے باپ دادا نہیں ہے، ہمارا خاندان نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی سب باتوں کو اجاگر کرنے کے لیے واقعہ کربلا میں اپنا گھر بار لٹا دیا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں بس ایک جنگ ہو گئی، کسی نے مار دیا، کسی کو مار دیا، ایک ہار گیا ایک جیت گیا، معاملہ ختم ہو گیا اور یہی حال ہمارا ہوگا، 2-4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، سال بھر ٹھنڈے رہیں گے۔ جبکہ امام حسین کو اگر ماننا ہے تو سال بھر ماننا۔ علماء کرام بزرگان دین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سال بھر کسی نہ کسی شکل میں امام حسین کی محفل کو سجاتے ہیں۔ ہم 2-3 دن کر کے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم سے بڑا حسینی عاشق کوئی نہیں ہے، نہ یہ مولانا ہے، نہ یہ امام ہے، نہ وہ فلاں ہے، نہ وہ فلاں ہے، ہم سے بڑا حسینی کوئی ہے نہیں۔ نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ شریعت کی پابندی کا پتہ، نہ کچھ اور کسی بات کا پتہ، لیکن حسینی اگر آج ہم ہیں 10 تاریخ کو تو ہم سے بڑا کوئی نہیں، چاہے وہ خرافات کریں، چاہے وہ بدکاری کریں، چاہے وہ حرام کاری کریں، مگر آج ہم کسی کی نہیں سنیں گے کیونکہ آج ہم سچے حسینی ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا ہوں کہ میں کسی کی برائی نہیں کرتا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے، اپنے پورے گھر والوں کو لٹایا، بلا وجہ لٹا دیا۔ چھوٹی سے بات کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کرے گا، یقیناً ان کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا، کوئی آئین ہوگا، کوئی مشن ہوگا، تب جا کر کے انسان اپنے بچوں کو قربان کرتا ہے، تب جا کر کے انسان اپنا گھر بار لٹاتا ہے، ورنہ چھوٹی سی بات کے لیے کون اپنی جان کو قربان کرے گا، کون اپنے بچوں کو قربان کرے گا۔ یہ ہمیں واقعہ کربلا سے سمجھنا ہوگا۔ واقعہ کربلا اس لیے رونما ہوا کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ڈٹے رہے اور ان کو حق سے ہٹانے کی خاطر واقعہ کربلا کا معاملہ تیار کیا کہ ان کی جان لینے پر ہم آمادہ ہو جائیں گے اگر یہ حق سے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ میں حق سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو بچے کی کان میں اذان دی جاتی ہے وہ کسی عام آدمی نے نہیں دی تھی، امام الانبیاء نے اذان آپ کی کان میں دی۔ یعنی اللہ کے نام کی صدا جو امام حسین کے کان میں گئی ہے وہ امام الانبیاء کی زبان اقدس سے گئی ہے۔ اب اس کی پاور کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، اپنی زبان مبارک کو چسایا ہے، تب جا کر کے یہ طاقت اور قوت امام حسین کے اندر پیدا ہوئی۔ اگر یہ کام میرے مصطفیٰ کریم نہ کیے ہوتے، آپ کے منہ میں اپنا لعاب نہ ڈالے ہوتے، اپنی زبان کو نہ چسایا ہوتا تو امام حسین حق کا پہچان نہیں ہوتا، حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رسول اللہ کا خون تھا۔ آپ نواز رسول ہیں، آپ حق سے کیسے ہٹ جاتے ہیں؟ آپ نے شریعت کو نازل ہوتے دیکھا ہے، آپ نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، آپ کیسے حق کا ساتھ چھوڑ دیتے؟ ارے آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، واقعہ مشہور ہے مگر میں پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جاتے امام حسین آ کے بیٹھ جاتے، امام حسین آ کے بیٹھ جاتے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، ہر گھر میں بچہ ہوتا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہو یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، اگر بچہ آ جائے تو آپ اپنے ہاتھ کے ہلکے اشارے سے اس کو دائیں بائیں کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو ہٹا دیجئے، دائیں بائیں کر دیجئے اور اپنی نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ دیکھیں
کہ رسول نماز میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اور امام عالی مقام آپ کے کندھے پہ پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نہ آپ کو ہٹایا جاتا ہے، نہ اشارے سے بھگایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور اشارہ کیا جا رہا ہے، بلکہ قربان جائیے حضرت امام حسین پر کی تسبیح کو بڑھایا جا رہا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنے کا حکم ہے، 5 بار پڑھنے کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ 7 بار پڑھنے کا حکم ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن وہاں امام حسین تیری عظمتوں کو سلام، نواز رسول کندھے پر، امام الانبیاء سجدے میں، نماز خدا کی ہو رہی ہے، پاکی خدا کی بیان کی جا رہی ہے، مگر تسبیح کی گنتی بند ہو گئی ہے، 2 ہو رہی ہے، 5 ہو رہی ہے، 7 ہو رہی ہے، 11 ہو گئی، 15 ہو گئی، 20 ہو گئی، 40 ہو گئی، نہ جانے کتنی ہو گئی۔ بلکہ یہاں تو خیال میں یہ تھا کہ تسبیح کو گننا بند کر دو، جب تک امام حسین نہیں اتریں گے تسبیح بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ امام عالی مقام کی نعرہ رسالت، یاد شہیدان کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ دیکھیں کہ تسبیح اللہ کی بیان کی جا رہی ہے، اس تسبیح کو بھی امام حسین سن رہے ہیں۔ سجدے میں کون ہے یہ بھی امام حسین جانتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی نہ نانا ہٹا رہے ہیں، نہ نواسا ہٹ رہا ہے۔ حالانکہ بچہ کچھ دیر کے لیے گیا ہٹ سکتا تھا، لیکن ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں فلسفہ ہے، ہر کام میں راز ہے۔ اگر گئے ہوتے فوراً آگے ہوتے تو ہمارے بچوں کی طرح امام حسین کو شمار کیا جاتا، ہمارے سجدوں کی طرح نانا کے سجدوں کو شمار کیا جاتا، مگر دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ تمہارے بچے اور ہیں، امام حسین اور ہیں، ہمارا سجدہ اور ہے، نانا کا سجدہ اور ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپنے کے عالم میں بتا دیا میں تمہارے بچوں کی طرح نہیں ہوں، میرا مقام خدا نے بلند کیا ہے۔ اسی لیے نانا نے تسبیح کو گننا بند کر دیا۔ اب یہ دماغ میں آگے جب تک یہ اترے گا نہیں تسبیح کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ نہ خدا نے وہی نازل کی کہ محبوب نماز کو دہرائی جائے۔ امام صاحب، اگر نماز غلط ہو جاتی تو اللہ وہی نازل فرما دے تو محبوب نماز کو دہرائی جائے۔ یہ نماز کون سی ہے؟ سجدے سو کیا جائے، مگر عظمت امام حسین کو اجاگر کرنا ہے تو گویا کہ امام حسین کی عظمت کو خود خدا بھی اجاگر کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم بھی اجاگر کر رہا ہے، اور دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب امام الانبیاء کی پیٹھ پہ امام حسین سوار ہو جائیں تو امام الانبیاء کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں ان کو گرا دوں۔ ارے تم کیسے بدبخت ظالم ہو کہ امام حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے تیار ہو۔ اس کا مطلب تم نے ظلمت کی انتہا کو پار کر دی ہے، ظلمت کی حد کو پار کر دیا ہے۔ اسی نانے کا کلمہ پڑھتے تھے، انہی نانے کے نام پر اسلام قبول کر کے تم آئے ہو، اور آج اسی کے نواسے کا تم نے سرطرف کر دیا۔ یہ ظلمت کی انتہا ہے، یہ بے باکی کی حد انہوں نے پار کر دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی دنیا والوں کو دکھا کر کے بتا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ امام حسین کا مرتبہ بلند ہے، امام حسین کا مرتبہ بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے تو اس کی موت عام موت نہیں ہے بلکہ شہادت کی موت ہے۔ ہم اگر امام حسین کی محبت میں دنیا سے چلے گئے تو ہم شہید کہلائیں گے، ہمیں شہادت کا مقام عطا کیا جائے گا۔ یہ امام حسین کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ اندازہ لگائیں، ایک بچہ اگر ہمارے یہاں پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد کوئی بیماری اس کو لگ جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ 10-12 سال تک جیے گا، اس کے بعد دنیا سے ہی چلا جائے گا، یعنی ایسی بیماری اس کو لگ گئی کہ اس کا علاج ناممکن ہے، اس کا علاج ہو نہیں سکتا، بس یہ تھوڑا ٹائم لگے گا
لیکن اس کی زندگی مختصر ہے، یہ 10-12 سال میں ہر حال میں دنیا سے چلا جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ بیدار ہیں آپ حضرات؟ درود پاک پڑھیں اللہ